چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر دیش میں آج سکون ہے تو یہ دین کلمہ پڑھنے والوں کی ہے. دیش میں اگر چین ہے تو یہ کلمہ پڑھنے والوں کی ہے. ہم نے اپنے جوانوں کو محبت اور امن کی رسی میں باندھ کر رکھا ہے، ورنہ اسلام کے خلاف بھاگنے والے کتوں کی اتنی اوقات نہیں ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے. ہم نے ہر زمانے میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. رمضان المبارک کے مہینے میں ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے، سرچ کیجئے آپ، رمضان کے مہینے میں کیسے کیسے جملے نہیں بولے گئے، کیسی کیسی باتیں نہیں کی گئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زبان والے یہ سوچ رہے تھے کہ روزے میں مسلمان گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں. آواز بڑھائیے اس کی. رمضان کے مہینے میں مسلمان گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا یاد نہیں تمہیں ہماری بدر کی تاریخ رمضان ہی میں ہے، بدر رمضان ہی میں ہے. وہ 313 مسلمان رمضان کے مہینے میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، پریشان تھے، شدت کے عالم میں تھے، مگر ان کا حال یہ تھا دنیا ایک طرف باطل طاقتیں پیروں سے مسلی ہوئی تھی، مگر اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں نے کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کے جاؤ چلا حیدر 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 حیدر. یاد رکھیے، بہت زیادہ یہ نہ سوچیے کہ آپ کی زبان زیادہ چلتی ہے. ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کی زبان. ہمارے تیور کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے تیور. یہ جو ہچے لگا لگا کے دو جملے بول رہے ہیں نہ رکھنے والے، یاد رکھیے گا آپ کی زبان نہ ہماری زبان کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے ذہن کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے دماغ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے تیور کا مقابلہ کر سکتی ہے. آپ نے کیا سوچا تھا ہم گونگے بہرے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے بہت زیادہ زبان آپ کی چل رہی تھی. مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، ارے تالے کیا لگیں گے، تمہارا باپ ابو جہل خواب دیکھ دیکھ کے مر گیا. مسجد کلمی آباد تھی، آج بھی آباد ہے، صبح قیامت کے بعد رہے. مسجد کلمی آباد تھی، آج بھی آباد ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، صبح قیامت تک، صبح قیامت تک. دیکھ لیجئے خواب، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ، پورا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. 1400 سالہ ہماری تاریخ میں چہرے بدلے ہیں، نام بدلے ہیں، مگر کردار وہی ہے. ابو جہل کا کردار، اتبا کا کردار، شیبہ کا کردار، دشمنوں کا کردار، قارون کا کردار، نمرود کا کردار، شداد کا کردار، حامان کا کردار. اللہ کی عزت کی قسم دنیا مٹانے میں آئی تھی. میرے غریب نواز نے کہا تھا جان دے دے کے اسلام زندہ رہے گا. کیا ہے لب جہاد؟ لب جہاد کوئی چیز نہیں ہے. کیا لب جہاد؟ لب جہاد ہے صرف قوم مسلم کے جوانوں کو جیل میں ٹھوسنے کا ایک ذریعہ. لب جہاد ہے میری قوم کے جوانوں کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ. لب جہاد ہے
قوم مسلم کے دامن کو داغدار کرنے کا ایک ذریعہ، ورنہ لب جہاد کی بات آپ کر رہے ہیں، کہاں ہے لب جہاد؟ لب جہاد کہاں ہے؟ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، یہ نعرہ ہم نے نہیں آپ نے دیا۔ کیا مطلب ہے اس نعرے کا؟ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، کیا مطلب ہے؟ اپنی بیٹی بچا لو، دوسروں کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دو، یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا فرمان یہ ہے بیٹی بیٹی ہے، چاہے اپنے کی ہو یا غیر کی ہو۔ یہ میرا مذہب ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے سر پہ امامہ ہے۔ دنیا نے ہزار بار گرانے کی کوشش کی ہے مگر اللہ کی عزت کی قسم زمانے نے رسوا کیا، ہزاروں کوششیں کر لی، زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی، زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا۔ لب جہاد کوئی چیز نہیں ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم کے نام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ دوسری بات اور بڑی آگے، نفرت کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے نہیں پھیلاتے۔ کیا کہا میں نے؟ نفرت کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے نہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ نعرہ کس نے دیا؟ ہندو سماج خطرے میں ہے۔ جس دیش میں 42 لاکھ فوج ہو، جس دیش میں 17 لاکھ پولیس فورس ہو، جس دیش کا پردھان منتری ہندو ہو، جس دیش کا گرہ منتری ہندو ہو، جس دیش کے اندر 80 اور 20 کا نعرہ لگایا جائے، جس دیش کی اکثریت ہندو ہو، وہ ہندو سماج خطرے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے جوانوں کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہندو سماج خطرے میں ہے، ہندو سماج خطرے میں ہے۔ ورنہ تاریخ یہ ہے 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، ہندو سماج خطرے میں نہیں تھا۔ 200 سال انگریز رہے، ہندو سماج خطرے میں نہیں تھا۔ 75 سال اس ملک کی آزادی کو ہو گئے، ہندو سماج خطرے میں نہیں تھا۔ آج اچانک سے دور آپ کا ہے، اخبار آپ کا ہے، نیوز آپ کی ہے، میڈیا آپ کی ہے، کرسی آپ کی ہے، سسٹم آپ کا ہے، ساری چیزیں ہوتے ہوئے آج ہندو سماج خطرے میں ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، صرف نفرت پھیلانے کے لیے۔ اور دنیا یہ سمجھ گئی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے گا خطرہ ہے ہندو سماج کو، کس سے؟ کس سے خطرہ ہے؟ ان شریف لوگوں سے، ان نمازیوں سے، ان روزے داروں سے، ان گلے لگانے والوں سے، ان پیشانی چھونے والوں سے۔ آخر خطرہ ہے کس سے؟ نہیں، یہ صرف ایک بنائی ہوئی کہانی ہے ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے، ورنہ اس ملک میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے گا ہم نے کسی دور میں نہ نفرت پھیلائی ہے، نہ ہم نفرت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، ہر شہر میں آپ نوٹ کیجئے، ہر شہر میں ملک کے کونے کونے میں الگ الگ تہوار اپنے سماج میں، کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ نہیں۔ آج حالت اس ملک میں ایسی ہو گئی ہے 5 منٹ 4 منٹ مسلمان اگر سال میں ایک بار عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر ضرورت پڑنے پر روڈ پر 5 منٹ نماز پڑھ لیں تو پیٹ میں تکلیف ہے۔ نہیں صاحب، یہ سرکاری جگہ ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، یہ دھارمک جگہ نہیں ہے، دھارمک کوئی کام نہیں ہوگا۔ سال میں ایک بار ہماری نماز تو نظر آئی، رام نومی کا جلوس نظر نہیں آیا، ماتا کے جگراتے نظر نہیں آئے، بھنڈارے نظر نہیں آئے، تمہیں کھانے نظر نہیں آئے، تمہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ ہم سمجھ گئے نفرت پھیلانا آپ کا کام ہے، آپ 1000 بار شوق جلوس نکالتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا اعتراض نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہم
پیدا کی، ہمیں محبت سکھائی ہے، ہمیں انسیت دکھائی ہے، ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ یہ کیا ہو رہا نہیں صاحب؟ ہمارے ملک ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا تقاضا یہی ہے۔ ہر زمانے میں گنیش چترتھی آتی ہے، کئی دن تک روڈ جام رہتے ہیں، اور آگے بڑھیے کاوڑ یاترا نکلتی ہے۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی، باضابطہ ڈی ایم صاحب بھی لائن میں لگے ہوئے پھول پھینکنے کے لیے، ایس پی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں پھول پھینکنے کے لیے۔ تمہاری مرضی ہے تو بھی ڈالنے ہیں، مرضی نہیں ہے تو بھی ڈالنے ہیں، اور تو وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر سے پھول برسا رہے ہیں۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ 5 منٹ میری قوم کے جوان نماز پڑھتے ہوئے گوارا نہیں، سجدہ گوارا نہیں، نمازیں گوارا نہیں، اس ملک کے لیے امن و چین کی دعا گوارا نہیں۔ اور وہیں لکھنؤ جیسے شہر میں، نوابوں کے شہر میں آپ نے کاوڑ یاترا کے لیے ہائی وے بند کر دیا، ون وے کر دیا۔ دہرادون جیسے عظیم شہر کے اندر آپ نے ہائی وے بند کیا ہے، ون وے پر گاڑیاں چل رہی ہے، دقت کوئی نہیں ہے۔ نہیں صاحب کاوڑ یاترا نکلے گی 10 دن کے لیے، 15 دن چلیے، ہم بڑے دل کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، یہ جمہوری ملک ہے، یہ سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے۔ اس لیے ذرا دل بڑے کیجئے۔ ہندوستان کو اگر سونے کی چڑیا ہمارے بزرگوں نے بتایا، قربانیاں دی، تبھی یہ سونے کی چڑیا بنے گا جب دل کو کشادہ کر دیں گے۔ اور میں یہ کلمہ پڑھنے والے دودھ میں گری ہوئی مکھی کی طرح نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے دودھ میں گری ہوئی مکھی کی طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں گے اور نکال کے پھینک دیں گے۔ ہماری تاریخ یہ ہے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی دامی ہے، وطن میں ہے برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پر، وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ میری قوم کے جوان کہتے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں جوانوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، ارے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، مغرب کی وادیوں سے اونچی رضا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیر روا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دکھ یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، بے چینی آج بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور تو اور ہندوستان کی سرزمین پر ایک تصویر ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ایسی بھی آئی کہ جس نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ ہولی کے نام پر مسجدوں پہ تہوار ڈال دیے گئے۔ کیوں صاحب یہ نئی ہولی آئی ہے؟ کیا ہندوستان میں اس سے پہلے ہولی نہیں آئی؟ کیا جمعہ کا دن ایک دن نہیں پڑا؟ یاد رکھیے اسی شہر کی تاریخ ہے، 2 سال پہلے جب عید میلاد النبی کا جلوس آیا تھا، یہی قوم ہے جس قوم کو پتھر باز کہا جاتا ہے، یہی قوم ہے جس نے ایک دن جلوس لیٹ کر دیا تھا تاکہ شہر میں سکون رہے، شہر میں شانتی رہے، شہر میں امن چین کا ماحول رہے۔ میں نے اتنا تشدد بیان دینے والے بیان دے رہے نہیں صاحب، بعد میں جو ہے دعوت میں آتے ہیں، ایک جمعہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور پڑھنا ہے تو پڑھیے، رنگ لگ بھی جائے تو کیا دقت ہے، یہ آپ نے گھر میں پڑھ لیجیے۔ سسٹم اسی کو کہتے ہیں، نظام اسی کو کہتے ہیں۔ آپ کو وردی کس لیے دی گئی ہے؟ یہ وردی کیوں پہنائی گئی ہے آپ کو؟ ایسا ہی بیان دینے کے لیے؟ یہ پرشاسن کی ذمہ داری ہے۔ جب 2 سمودائے کے لوگوں کا کوئی تہوار آ جائے کیسے مینیج کریں گے؟ تنخواہ اسی بات کی دی جاتی ہے، کھانا اسی لیے کھلایا جاتا ہے، یہ آپ کو اتنا بڑا ہوتا اسی لیے دیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ کے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے، نہیں صاحب ایک کو موقع ملے گا، ایک کو نہیں ملے گا۔ آج ہولی کے نام پر آپ نے مسجدوں پہ ترپال ڈلوا دیے، نہیں صاحب ان کا تہوار ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، 2 مہینے کے بعد قربانی بھی آئے گی، 2 مہینے کے بعد
قربانی کے لیے آپ گھروں میں بند ہونا گوارا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ ہم کشادہ دل والے ہیں، ہم ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کا دین دیکھو، میرے نبی نے پہلے ہی کہا جب قربانی کرو تو مٹی ڈال لو تاکہ بکرے کے گلے سے نکلنے والا خون نالی میں بہہ کے کسی کو تکلیف نہ دے۔ مٹی ڈال لو تاکہ وہ خون مٹی میں چلے جائے، کسی اور کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے، حالات کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا یہ سوچ رہی ہے ہم جس انداز میں چاہیں گے کلمہ پڑھنے والوں کو دبا لیں گے، ہم جس انداز میں چاہیں گے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نفرت کی زبان بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں کس کے لیے؟ سطح کے لیے، کرسی کے لیے، عہدہ مل جانے کے لیے۔ ارے تو کرنا کیا ہے؟ چیئرمین بننے کا دل ہے نا تو میدان میں آ جائیے۔ ایم ایل اے بننا چاہتے ہیں میدان میں آ جائیے، کھل کے داغیدار ہو جائیے۔ شہر کو جلانے کی کوشش مت کیجیے، شہر میں پنگا کرانے کی کوشش مت کیجیے، اور یہ مت سوچیے آپ زبان والے ہیں ہم گونگے بہرے ہیں۔ ہمارا ضعف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکھایا ہے، ورنہ یہ تاریخ کسی اور کی نہیں، یہ تاریخ بھی ہماری ہے۔ باطل سے دبنے والے ایاز کا نہیں، ہم 100 بار چل چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ الحمدللہ آج حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے، ایک طرف ہریانہ میں نماز عید کی چھٹی کو کینسل کر دیا گیا، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے پرائم منسٹر مبارکباد دے رہے ہیں کی، اور سوغاتیں موٹی بانٹی جا رہی ہے۔ سر ہمیں سوغات نہیں چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف۔ سوغات نہیں چاہیے، اس قوم کو سوغات نہیں چاہیے، اس قوم کو انصاف چاہیے۔ ان سنبھل کے مظلوموں کا جو مسجد کو بچانے آئے تو ان پر گولیاں چلا کے ان کو خاکستر کر دیا گیا۔ اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے۔ تبریز خان کا اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے۔ بہلو خان کا اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے۔ جموں کشمیر کی بیٹی آصفہ کا اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے۔ ان مسجدوں کا جس پہ آپ نے بلڈوزر چلایا، کس نے کہا آپ سے کہ ہم سوغات لے کر خوش ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دورہ رویہ اختیار مت کیجیے، ایک طرف نماز عید پر پابندی اور دوسری طرف عید کی مبارکباد، ایک طرف کلمہ پڑھنے والوں سے دشمنی اور دوسری طرف افطار کی پارٹی، ایک طرف میرے قریب نماز کی بارگاہ کی طرف غلط اشارہ اور دوسری طرف اس کے موقع پر ایک رسمی طور پر چادر۔ یہ دورہ معیار اختیار مت کیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو موم بن یا پتھر بن، یہ دو رنگی کسی کو گوارا نہیں ہے۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے، دیکھتے چلی حالات کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک جو مسائل تھے وہ تو مسائل تھے ہی، اب بات آ گئی ہے مسلمانوں کی وقف پراپرٹی پر۔ اب نظر مسجد پہ ہے، اب نظر قبرستان پہ ہے، اب نظر ہمارے مدرسوں پر ہے، اب نظر خانقاہوں پر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مسجدیں سرکار کے پیسے سے نہیں، ایمان والوں کے خون پسینے کی کمائی سے بنتی ہے۔ یہ مدرسے سرکاری پیسے سے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی خون پسینے کی کمائی سے بنتے ہیں۔ وقف بورڈ کے اندر آپ کا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بل پاس کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ ایک بارش کی بات کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کلمہ پڑھنے والے ایک انچ بھی وقت کے مسئلے میں ایک انچ بھی پیچھے
پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان جب جیسی ضرورت پڑے گی ویسے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وقت کے مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ سازش ہماری مسجدوں تک پہنچ رہی ہے, مدرسوں تک پہنچ رہی ہے, قبرستان تک پہنچ رہی ہے, خانقاہوں تک پہنچ رہی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. یاد رکھیے گا زمانے کا نظام ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, دنیا بدلتی رہتی ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, یہاں زندگی بھی ہے تو موت بھی ہے, یہاں زندگی بھی ہے تو دنیا کے دوسرے مسائل بھی ہیں. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, نفرت پھیلانے والے نیتا کسی دنگے کی پیداوار ہوتے ہیں. نفرت پھیلانے والے نیتا کسی دنگے کی پیداوار ہوتے ہیں, اور جو خود دنگے کی پیداوار ہوں ان سے دیش کے اندر یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان کی ذات سے دیش کا بھلا ہوگا. ہر گزری ان کی ذات سے دیش کا کبھی بھلا نہیں ہوا. دیش کا بھلا ہمیشہ ان سے ہوا ہے کہ جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے, جن کے سینوں میں انسانیت کا جذبہ موجود ہے, جن کے سینوں میں قدر موجود ہے. مسلمانوں کے لیے کہا گیا نہیں صاحب, مسلمانوں کے جوان ریپ کرتے ہیں اور باضابطہ ان کے یہاں تنظیمیں ہیں, وہ تنظیمیں انہیں سپورٹ کرتی ہیں. یاد رکھیے گا ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے, سروے کرا لیجئے, ایک تنظیم بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہیں سے کہیں تک زنا اور ریپ کی حمایت کرتی ہو. ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے لوگو, زنا کرنا تو بڑی بات ہے, ریپ کرنا تو بڑی بات ہے, تم ریپ کے قریب تک نہ جاؤ, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ برائی ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اور اس سے برا راستہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کسی اور کا دین نہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب ہے, ہمیں فخر ہے کہ یہ دستور ہمیں پروردگار عالم نے دیا ہے. مگر جب میری قوم کے لوگ دہلی کے جنتر منتر پر اپنی آواز اٹھانے کے لیے پہنچے وقت دل کے حوالے سے, تو وہی ناسور جو ہر زمانے میں میرے ملک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے وہ نکل کے آیا, کہا مجھے مہلت مل جائے نا تو صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام تنہا ختم کر دوں گا. میں کہتا ہوں بے جاہل تاریخ پڑھ, ابے جاہل تاریخ پڑھ. تیرے ابو جان ابو جہل کا بھی یہی نعرہ تھا. ابو جان کا نعرہ اور اولاد کا نعرہ بدلا نہیں ہے, مگر دیکھ لے بدر کی سرزمین پر بچوں نے پیروں سے مسل دیا. اسلام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. تم قرآن کی بات کرو گے, قرآن مٹا دیں گے. اللہ کی عزت کی قسم ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. قرآن قرآن کل بدلا تھا, نہ آج بدلا ہے, نہ صبح قیامت تک قرآن بدلے گا. اسلام زندہ باد, مسلمانوں نے بھیڑ بڑا پائندہ باد. دنیا ہم سے کہتی ہے تمہارا کون ہے, ہم ہنس کے کہتے ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے. رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. شوق بہرائچی نے کہا تھا, شوق بہرائچی نے کہا تھا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. یاد رکھیے گا مسلمان اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی ذات پر کرتے ہیں, مسلمان یقین کرتے ہیں تو اپنے رب کی ذات پر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم ہیں تو دنیا ہے, ہم ہیں تو دنیا ہے. ہم جس دن نہیں ہوں گے اسی دن قیامت آ جائے گی. یہ دنیا کا وجود ہمارے وجود سے وابستہ ہے. ہم ہیں تو دنیا, ہم ہیں تو دنیا ہے. کلمہ پڑھنے والے ہیں تو دنیا ہے, عاشق ہے تو دنیا ہے, دیوانے ہیں تو دنیا ہے, نمازی ہے تو دنیا ہے.
دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں رہے گی. جب کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہوگی. ہمارے لیے سوچنے کا بہت شکریہ. لیکن بس آخر میں کہتا ہوں گونگے بہرے نہیں ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, اور آپ کی زبان ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کی زبان ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یاد رکھیے گا. مگر ہمیں ہمارے مذہب نے صبر سکھایا ہے, ہمارے مذہب نے محبت سکھائی ہے, ہمارے مذہب نے بھائی چارہ سکھایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے